ٹھیک ہے جی بالکل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تجارت جام کمال صاحب، اور جام کمال صاحب سے ہم بات کریں گے کہ جو ٹریڈ کے فگرز ہیں جنوری میں تو حوصلہ افزائے ہیں، لیکن جو اوور آل اگر دیکھا جائے تو رواں مالی سال کے 7 ماہ میں ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ کم ہوئی ہیں۔ حکومت نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے $60 بلین کا ایکسپورٹس کا، لیکن کیوں آخر ہم اس تک نہیں پہنچ رہے؟ ڈیوٹیز بھی کم ہوئی ہیں، پھر بھی ہم جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ آخر وجوہات کیا کیا آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی؟ ایکسپورٹس کے اندر دیکھیں جی، دو آپ کے بہت اہم چیزیں جن کو ہمیں تھوڑا دیکھنا چاہیے۔ ایک آپ کا ایگرو بیسڈ ہے اور ایک آپ کا نان ایگرو بیسڈ ہے۔ پاکستان کا نان ایگرو بیسڈ آج بھی اپنے پلس پہ ہے۔ ہماری ٹیکسٹائل، مینوفیکچرنگ، سروس انڈسٹری، آئی ٹی، اگر ان سب کے آپ نمبر نکالیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں آج پاکستان اس کے اندر سرپلس میں ہے۔ پاکستان نے امپرومنٹ دکھائی ہے۔ بات آتی ہے جب ایگریکلچر کی، چونکہ ایگریکلچر تقریباً پچھلے سال پاکستان میں 7.5 سے 8 ارب کی ایکسپورٹ ہم نے کی تھی، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور انکریز ہے۔ اس سے ایک سال پہلے یہ 5 ساڑھے 5 پہ تھا، پھر یہ 7.5 پہ آیا۔ ان تقریباً جو سب سے بڑا فرق اس میں ڈکلائن آیا ہے وہ دو وجوہات ہیں۔ یہ ہمارے 3 پروڈکٹس ہیں جن کے اندر آیا ہے۔ ایک رائس کے اندر کوانٹٹی میں نہیں آیا، ویلیو میں آیا، چونکہ پہلے انڈیا کبھی مارکیٹ میں تھا نہیں، انڈیا نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ انڈیا مارکیٹ میں واپس آیا، انڈیا نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ اپنے چاول کو بیچنا شروع کیا۔ اب دنیا میں لوگ بائرز جو بیٹھے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ پہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس وہ ڈسکاؤنٹ نہیں تھا، لیکن ہمارے والیومز ابھی بھی ٹھیک جا رہے ہیں جس طرح، لیکن وہ ویلیو ڈیفینیٹلی کم ہوئی ہے، اوور آل ہوئی ہے۔ سیسمی سیڈ اور میز، یہ تقریباً ہم نے پچھلے سال 250 اور 300 ملین ڈالر کا چائنا ایکسپورٹ کیا تھا، باقی ریجن میں کیا تھا، اس میں کمی آئی ہے کیونکہ وہ افریقہ سے بھی جا رہا ہے۔ اور اسی طرح پچھلے سال پاکستان نے یہ آف ویسے نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے شوگر کی ایکسپورٹ تقریباً 400 ملین کی۔ تو ان نمبرز کو جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ 1.7 ارب ڈالر کا جو فرق آ رہا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے نمبرز دیکھیں کوانٹٹی کے، وہ کم نہیں ہو رہے۔ اب آپ کی پہلی بات ہے کہ پاکستان نے 60 ارب ڈالر کا ایک ٹارگٹ رکھا ہے اگلے 5 سال کے لیے، تو ہر سال اگر اس کی بتدریج اضافے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے جو اس مہینے اور اگلے مہینے کے آپ کو جو نمبرز نظر آئیں گے یہ بہت پازیٹیو نظر آئیں گے۔ اب اس 60 سال کو اچیو کرنے کا ایک پلان وہ بھی ہم نے دیا تھا کہ یہ 60 ارب اس وقت آپ اچیو کر پائیں گے جب باقی پیرامیٹرز کو ہم امپروو کریں گے۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ پاکستان کے اندر بجلی کے نرخیں کیا ہوں گے، گیس کا کیا ریٹ ہوگا، ٹیکس رجیم کیا ہوگا، پاکستان کے اندر ایک اوور آل ایکسپورٹرز کو بینیفٹ کیا ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بہت ساری چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 ہفتے پہلے سٹیپس جو لیے، ان کا ایک بہت اچھا امپیکٹ آیا ہے۔ سب سے پہلے ایکسپورٹرز پہ EFS، جیسے ہم ایکسپورٹ یہ سرچارج جو ہے وہ لگتا تھا 0.25، وہ پہلی دفعہ، یہ کبھی زندگی میں کبھی یہ ختم نہیں ہوا، کسی حکومت نے نہیں کیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو بالکل ختم کیا، جو ایکسپورٹرز پہ ابھی نہیں لگتا۔ سیکنڈلی ابھی بینکس نے یہ جو ماحول بنایا گیا، تو بینکس نے اپنی جو ٹریڈ فیسیلیٹیشن ہے اس کو 1 ٹریلین سے 2 ٹریلین کی طرف جو وعدہ کیا ہے، جو EFS کا جو 7.5% جو جس پہ ان کو فیسیلیٹیشن مل رہی تھی، اب اس کو 4.5% پہ لائے ہیں، ایک بہت بڑا ریلیف ہے ان کے لیے۔ بجلی کے نرخوں میں 4.5 روپے جو کمی کی گئی ہے اس کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی طرح 22% سے انٹرسٹ کو ایک سال میں 10.5 پہ لانا، انفلیشن کو کم لانا۔ سو یہ سارے وہ سٹیپس ہیں جو ہم اسی لیے کر رہے ہیں پچھلے ایک سال میں، کہ سلولی اینڈ گریجولی جو ایک کمپیریٹیونیس اور کمپیریٹیونیس میں جو ہمارا مینوفیکچرر ڈس ایڈوانٹیج پہ تھا اس کو ایڈوانٹیج میں۔ اچھا، ایز اے فیڈرل منسٹر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری کاروباری لوگ ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں، وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو شرح سود ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے، اور کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ ہماری سنگل ڈیجٹ میں ہے، کور انفلیشن۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جتنی کور انفلیشن ہوتی تھی اتنا آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا تھا، لیکن اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ 4 ڈیمانڈز ہیں دیکھیں جو ان پچھلے ایک سال میں، اور میں کہتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جتنی دفعہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملے ہیں، اور ان کی ہی سربراہی میں، پرائیویٹ سیکٹر کی سربراہی میں تقریباً کوئی 9 ورکنگ گروپس بنی، ٹیکس پہ، ایکسپورٹ پہ،
बिजली पे, गैस पे, उन सब के मशवरों को फिर इनकॉर्पोरेट करके आगे लाया जा रहा है। देखिए उनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है एक बिजली का है, जिसको थोड़ा भी हमने एड्रेस किया है। सबसे बड़ा चैलेंज है वो टैक्स का है, एडवांस टैक्स है, FTR रिजीम का है, बाकी जो जितने भी टैक्स रिजीम में जो चीज़ें आती हैं। अब चूंकि पाकिस्तान की मजबूरी है कि हमने अपना रेवेन्यू एस्पेक्ट भी देखना है, अपना बजट भी देखना है, तो कहीं पे हम जब रेवेन्यू एस्पेक्ट को हम नीचे ले जाते हैं तो वो रेवेन्यू जनरेशन आपके ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क आता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब आज भी, जैसे उन्होंने उस दिन कहा कि मैं इसको भी नीचे ले जाना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने लोगों को एक रीजन के अंदर फेयर प्ले नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे। तो उसकी तरफ ये काम जा रहा है और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता हम हर 2-3 महीनों में स्टेप बाय स्टेप ये जो सारी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं तो वो एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर रहा है। आज आपके ओवरऑल रिजर्व्स 20, 21, 22 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं और 3 साल पहले या 4 साल पहले अगर आप सोचें जहां आपके पास 1 अरब डॉलर भी नहीं था और एक LC भी नहीं खुलती थी, आज कम से कम वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ट्रेडर ये नहीं सोचता कि जी मेरी LC नहीं खुलेगी। जिन ममालिक ने पाकिस्तान में FDI की है उनको रिपैट्रिएशन करना बड़ा मुश्किल था, आज उनको ये नहीं सोचना पड़ रहा। आज आपको डॉलर के बारे में ये नहीं सोचना पड़ रहा कि जी पता नहीं कल 450 को पहुंच जाएगी, पता नहीं मार्केट में नहीं लेगी, वो स्टेबल हुआ है। अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी वो ख़त्म हुई है, बेहतरी भी हुई है, डिक्लाइन आया है। यस, प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद कहते हैं कि जी मैं तो चाहूँगा कि ये 10% से नीचे 9% पे 8% पे आपका इंटरेस्ट रेट आ जाए। अब ये डिसीजन गवर्नर स्टेट बैंक का है, तो मेरा ख्याल इन्फ्लेशन नंबर्स, स्टेट बैंक के ये नंबर्स और आने वाले जो बजट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है कि ये टैक्स रिजीम को हम कैसे एड्रेस करें। इंशाल्लाह अगर हमने टैक्स रिजीम को एड्रेस कर लिया, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को एक बहुत बबड़ा बूस्ट मिलेगा काम करने का, एक्सपैंड करने का, और यही अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच। जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाम कमाल साहब ने आइंदा आने वाला जो लाहे अमल है, ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से उन्होंने जो हुकूमत की एक स्ट्रेटजी है उस हवाले से हमें बताया। जी।